MTA International, reaching the corners of the earth. مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل کی یہ نشریات آپ کی خدمت میں لندن سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی صلی علی محمد 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 صلی أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مضمون چل رہا ہے تقوی کی کمی کی وجہ سے یا تقوی کے معاملات میں گہری نظر نہ ہونے کی وجہ سے جو نقصانات ہمارے معاشرے میں پہنچتے ہیں. اس سلسلے میں کچھ مثالیں، 2-3 مثالیں خاندانی معاملات کی میں نے دی تھیں. ایسی بہت سی مثالیں ہیں، ان سب کو یہاں پیش کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن وقتاً فوقتاً جہاں ضرورت محسوس ہوئی میں دوبارہ اس مضمون کو پھر اٹھاؤں گا. آج میں اس مضمون کو جماعتی حالات پر چسپاں کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ جماعتی معاملات میں تقوی کی کمی یا تقوی کے معاملات میں لا علمی، یہ دونوں باتیں جماعت کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جو فی ذات ہی جہاں تک فرائض کا اور عام نوافل کا تعلق ہے خدا تعالیٰ کے فضل سے متقی ہوتے ہیں، بڑی بڑی جماعت کے لیے قربانیاں کرنے والے، پابند صوم و صلات، اور نہ صرف فرضی چندوں میں بلکہ طوعی چندوں میں بھی بڑے تقوی کے ساتھ شرائط کے مطابق خدمت دین کرنے والے ہیں. لیکن بعض معاملات میں جب کہ امیر اور عاملہ کے معاملات ہوں یا بعض لوگوں کے جو کوئی عہدے دار نہیں ہیں امیر یا عاملہ سے واسطے پڑتے ہوں، ایسے تعلقات کے دائرے میں بعض دفعہ وہ بے حد غیر متقیانہ باتیں شروع کر دیتے ہیں اور آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ان سے یہ توقع نہیں تھی. اس لیے اس مضمون کو مختلف جہتوں سے کھول کر آپ کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے بارہا گزشتہ چند سال میں مجھے بعض ملکوں سے ان معاملات میں فتنوں کی بو آئی، جس طرح بھی جلنے کی بو آئی تھی. خدا کے فضل سے میری قوت شامہ بھی تیز ہے اور اندرونی حس جس سے فتنوں کی بو آ جاتی ہے وہ بھی بہت تیز ہے. چنانچہ جب میں نے تحقیقات کی تو رفتہ رفتہ بہت سے فتنوں کے عوامل عمل پیرا دکھائی دیے، کام کر رہے تھے اندر اندر. اور تحقیقات کے دوران بہت ہی افسوسناک تعجب ہوا کہ ہمارے سلسلے کے تجربہ کار مربی اور بعض صورتوں میں بعض عمراء بھی ان چیزوں میں باقاعدہ ملوث تھے. جہاں تک ان کی وقف زندگی کا تعلق ہے، میں یقین رکھتا ہوں کہ بڑے خلوص اور تقوی کے ساتھ انہوں نے زندگی وقف کی. جہاں تک ان کی ان نیتوں کا تعلق ہے جو انہوں نے اپنی نظر کے سامنے رکھی ہوئی تھیں، اس کے متعلق بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ نیتیں صاف تھیں، لیکن وہ نیتیں وہ تھیں جو انہوں نے عمداً خود سجا کر اپنی نظر کے سامنے رکھی. اور یہ وہ سب سے بڑا انسانی فطرت کا خطرہ ہے جو انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے. اور قرآن کریم نے جو فرمایا کہ شیطان وہاں سے حملہ کرتا ہے جہاں سے تمہیں دکھائی نہیں دیتا، تو یہ وہ حکمت ہے کلام الہی کی جسے اگر ہم سامنے رکھیں تو بعض دفعہ ایسے الجھے ہوئے معمے بھی حل ہو جاتے ہیں
کہ ایک شخص متقی ہے، اس سے ان باتوں کی توقع نہیں، لیکن پھر بھی وہ باتیں کر رہا ہے۔ ہم قرآن کریم کی پیش کردہ اس حکمت کی روح سے اس معاملے کو یوں حل کریں گے کہ وہ وہاں سے ڈسا گیا ہے جہاں سے سانپ اس کو دکھائی نہیں دیا تھا۔ حملہ اس پر ایسی جگہ سے ہوا ہے جہاں اس کی نظر نہیں تھی، لیکن صرف یہ کہنا اس کے دفاع میں کافی نہیں، کیونکہ قرآن کریم دوسری جگہ اس مضمون کو یوں بیان کرتا ہے کہ انسان اپنے نفس کے حالات کو سمجھنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ وہ اگر کوشش کرے تو یقیناً جان سکتا ہے کہ اس کے نفس کے پردوں کے پیچھے کیا کیا فتنے چھپے بیٹھے ہیں۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، خواہ وہ بعد میں بے شمار عذر بھی پیش کرے اور کوشش کرے یہ ثابت کرنے کی کہ جو کچھ اس نے کیا تھا اس کا جواز موجود تھا۔ بس ایک پہلو سے ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ انسان بعض دفعہ عمداً بالارادہ، یعنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فتنے کو قبول نہیں کرتا، لیکن اس کی فطرت ان فتنوں پر پردے ڈالتی ہے اور نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو کر وہ اپنی دانست میں بڑی نیکی کی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ جہاں تک روزمرہ کی زندگی میں دوستوں سے تعلقات کا معاملہ ہے یا خاندان میں رشتہ داروں کے سے معاملات کا تعلق ہے، یہ بھی ان چیزوں سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ ان کے متعلق میں بارہا خطبات دے چکا ہوں، لیکن ان سے بہت زیادہ اہمیت یہ باتیں اس وقت اختیار کر جاتی ہیں جبکہ جماعت کے عہدے داران ان باتوں میں ملوث ہو جائیں، کیونکہ پھر یہ ان کے نفس کی برائی نہیں رہتی بلکہ پوری جماعت کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بارہا اس طرف جماعت کو توجہ دلائی ہے کہ ایک انسان کے ذاتی گناہ ہیں، وہ چاہے کسی مقام پر ہو، اگر وہ دیانتداری سے کوشش کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے حالات پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، تو کسی دوسرے کو حق نہیں، نہ نظام جماعت کو، نہ کسی فرد کو، کہ وہ کریدے اور تجسس کرے اور کوشش کرے کہ اس کی چھپی ہوئی بدیاں باہر نکل آئیں اور پھر وہ اس کو تانا دے سکے کہ تم یہ ہو اور یہ کرتے ہو۔ لیکن جہاں وہ بدیاں باہر آ جائیں وہاں نظام جماعت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ان سے آنکھیں بند کرے، کیونکہ اب یہ معاملہ اس کا اور خدا کا نہیں رہا، اس کا اور نظام جماعت کا بن گیا ہے۔ خدا مالک ہے، وہ بخشش چاہے تو ہر گناہ کو بخش سکتا ہے اور کوئی نہیں ہے جو اس کی بخشش کا ہاتھ روک سکے، مگر نظام جماعت غلام ہے، اور ایک ادنا غلام ہے اس مالک کا جس نے نظام جماعت کو بعض اختیارات دیے ہیں اور بعض اختیارات نہیں دیے۔ وہاں بخشش یا رحم و کرم کا سوال ہی نہیں اٹھتا، وہاں تقوی اور انصاف کے ساتھ اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے وہ کارروائی کرنے کا سوال اٹھتا ہے جو قرآن کریم اور سنت اس سے تقاضا کرتی ہے۔ بعض دفعہ میں نے بعض معاملات میں جماعت کے عہدے داران کو پکڑا یا بعض افراد جماعت کو، تو انہوں نے ہمیشہ مجھے کہا آپ تو بخشش کی تعلیم دیتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں خدا اتنا مہربان ہے، خدا ایسا ہے جو تمام عمر کے گناہوں میں ملوث انسان کو جس کے متعلق دنیا میں فتویٰ دے دے کہ یہ کبھی معاف نہیں ہوگا، اس کو بھی معاف کر سکتا ہے، اور آپ ہماری چھوٹی سی غفلت کو معاف نہیں کرتے۔ اس کے جواب میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ میں نے یہ جو صفات بیان کی تھیں اپنی نہیں بلکہ خدا کی بیان کی تھی، اور بحیثیت مالک خدا کو یہ اختیار ہے۔ جو اختیار خدا نے مجھے دیے ہیں بحیثیت مالک، ان میں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں خدا کی صفات کا جلوہ کا نمونہ بنوں اور ان کے مطابق جہاں تک مجھ سے ممکن ہے بخشش سے کام لوں۔ لیکن جہاں خدا تعالیٰ کی بخشش اپنی جگہ مگر اس کی مالکیت اپنے جلال سے جلوہ گر ہو اور مجھے اختیار نہ دے کہ ان معاملات میں
میں اپنے ذاتی رحم سے کام لیتے ہوئے کسی کو معاف کروں، وہاں میں بے اختیار ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ حد سے زیادہ، یعنی حد سے زیادہ تو نہیں، کیونکہ حد سے زیادہ جو چیز بڑھ جائے وہ خلق کے مقام سے آگے نکل جاتی ہے یا گر جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخشش کی آخری حدوں کو چھو رہے تھے، جس کے بعد بخشش کی کوئی حد نہیں ہے۔ خدا کے بعد کبھی کوئی انسان اتنا رحم کرنے والا، اتنا بخشنے والا دنیا میں نہ پیدا ہوا نہ آئندہ ہوگا، جیسا کہ ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ مگر جہاں خدا تعالیٰ نے آپ کو نگران بنایا تھا، جہاں بعض اصولوں کی حفاظت کا سوال تھا، وہاں بعض دفعہ آپ نے ناراضگی کا ایسا اظہار کیا کہ کسی صورت معاف کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے جب تک خدا نے الہاماً آپ کو اس بات پر پابند نہیں فرمایا کہ اس معاملے میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ معاف کر دو، درگزر سے کام لو۔ مثلا وہ 3 صحابہ جو پیچھے چھوڑے گئے تھے، جو جہاد میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کے متعلق آتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ناراض ہوئے تو ان کی گریہ و زاری، ان کی ایسی حالت کہ گویا وہ اس غم سے ہلاک ہو جائیں گے، آپ کے دل پر اثر نہیں کر سکتی تھی۔ آپ نے معاف نہیں فرمایا جب تک خدا تعالیٰ نے معاف نہیں فرما دیا، اور اس دوران آپ خود بھی غم میں مبتلا تھے۔ یہ وہ مضمون ہے جو بعض لوگ اپنی نادانی میں نہیں سمجھتے۔ بعض دفعہ ایک امیر، بعض دفعہ ایک خلیفہ کسی شخص کے خلاف ایک سخت کارروائی کرتا ہے، مگر دل کی سختی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی مجبوری کی وجہ سے، اور اس کا دل بعض دفعہ اس شخص سے بھی زیادہ سزا پاتا ہے جس کو وہ سزا دے رہا ہے۔ چنانچہ ان 3 صحابہ کے متعلق جن کے متعلق قرآن کریم میں ذکر آیا ہے، یہ روایت ہے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں جب کہ ہم پر ہماری زندگی، ہمارا جینا، ہمارا کھانا پینا سب کچھ حرام ہو چکا تھا، ایک ہی چیز تھی جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے تھی، وہ یہ تھی کہ کبھی کبھی اچانک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم اپنی طرف اس طرح دیکھتے ہوئے، اچٹتی ہوئی نظر سے دیکھتے ہوئے پال پکڑ لیتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال نہیں تھا کہ ہم ان کو دیکھ لیں گے، اس نظر میں شفقت تھی، اس نظر میں رحم تھا۔ یہ وہ مختصر سی غذا تھی جو کبھی کبھی ملتی رہتی تھی ان کو، جو ان کی زندگی کا باعث بنی ہوئی تھی۔ تو یہ بحث نظام جماعت سے نہیں اٹھائی جائے گی کہ یہ معاملہ بخشش سے تعلق رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا بخشش کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ بے انتہا بخشش کرنے والا ہے، اس لیے نظام جماعت کے اوپر جو چاہے جس طرح چاہے ہاتھ ڈال دے، جس طرح چاہے اپنے بڑوں کی بے عزتیاں کرے، نظام جماعت کو سے لاپرواہی سے پیش آئے اور گستاخی سے پیش آئے، عدم تعاون کرے اور ان باتوں پر اصرار کرے، اور پھر اس کا تقاضا ہو کہ مجھے ضرور معاف کیا جائے۔ ایسی صورتوں میں بھی بعض دفعہ انفرادی طور پر معافی کی گنجائش ہوتی ہے، مگر جب یہ باتیں فتنوں پر منتج ہوں تو ایسے موقع پر لازماً سختی کرنی پڑتی ہے، اس کے سوا چارہ کوئی نہیں ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں جو میرے سامنے ہیں، کیونکہ میں نے جیسا کہ بتایا ہے مختلف وقتوں میں مختلف ممالک میں مختلف فتنے اٹھنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ بر وقت ان کا صحیح تجزیہ کیا جائے، ان کو وقت پر پکڑا جائے اور دبا دیا جائے، سمجھا کر، منتیں کر کے بھی، لیکن جماعت کے وقار کو قائم رکھتے ہوئے جس طرح پیش گئی، خدا نے فضل فرمایا، ان فتنوں سے نپٹا گیا، اور خدا کے فضل سے ایک آدھ کے سوا کوئی شخص ضائع نہیں ہوا، جبکہ یہ خطرہ تھا کہ جماعتوں کی جماعتیں پھسل سکتی تھیں۔ اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسے معاملات کو ساری جماعت کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ ان باتوں پر پردہ پوشی جہاں تک ذاتیات کا تعلق ہے وہ تو جائز ہے اور مناسب بھی ہے، لیکن جہاں تک مثالوں کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں ان باتوں سے متعلق مزید پردہ پوشی سے کام لینا جماعت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔
کیونکہ بہت سے لوگ آج عہدوں پر فائز نہیں ہیں، کل عہدوں پر فائز ہوں گے۔ بہت سے ہیں جو آج ایک غلطی نہیں کر رہے، کل ایک غلطی کر سکتے ہیں، اور ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ان معاملات میں اس سے پہلے میں کیا اقدام کر چکا ہوں، اور میں نے ان معاملات کو کس طرح سمجھا، اور کیا کیا غلط فہمیاں تھیں فتنہ پیدا کرنے والوں کو، جن کی غلط فہمیاں دور کی گئیں اور خدا کے فضل سے وہ مزید ٹھوکر سے بچ گئے۔ اس لیے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا بغیر نام کے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے کس طرح فتنے شروع ہوتے ہیں، اور یہ مضمون آئندہ بھی شاید ایک دو خطبات میں اسی طرح جاری رہے۔ یہ تو تمہید ہے، اس میں بھی کافی وقت لگ گیا ہے، اس لیے آج تو مختصراً چند چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے میں چغلی کے متعلق آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، یعنی غیبت، جس کے متعلق قرآن کریم نے بہت ہی سخت الفاظ میں مومنوں کو متنبہ فرمایا ہے۔ حالانکہ غیبت بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے، عام زبانوں کا چسکا ہے یا کانوں کا چسکا ہے، جو مردوں عورتوں میں ہر جگہ پایا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ساری دنیا کی سب قوموں میں عام ہے، مشرق میں بھی ہے اور مغرب میں بھی، سب میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ قرآن کریم نے کیوں اس پر اتنی سختی فرمائی؟ یہاں تک فرمایا کہ جو غیبت کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ بہت ہی مکروہ مثال ہے، یعنی مکروہ ان معنوں میں کہ اس کے فعل کی کراہت کو بہت کھول کر بیان فرمایا گیا ہے۔ مردہ بھائی کے گوشت کھانا، اول تو بھائی کا گوشت کھانا بہت ہی خوفناک بات، پھر مردے کا گوشت کھانا، یہ مثال کیوں دی گئی؟ اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، دوسرے اگر دفاع نہ بھی کر سکتا ہو تو یہ حرکت بہت مکروہ ہے اور کسی کا گوشت کھانے والی بات ہے۔ تیسرے کسی کی بوٹی نوچی جائے تو اس کا نقصان پہنچتا ہے، اس کا خون بھی کم ہوتا ہے، اس کا گوشت کا ٹکڑا جسم سے اترتا ہے، اور اگر کسی کو علم نہ ہو کہ میرے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے تو اس کو یک طرفہ نقصان پہنچتا رہتا ہے۔ اور عملی دنیا میں غیبت یہی سب کام کرتی ہے۔ اس سلسلے میں اگر مزید غور کیا جائے تو غیبت کی ایک تعریف بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، ایک ایسی تعریف جس پر عموماً لوگوں کی نگاہ نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی ایسی بات کرے جس کے نتیجے میں سننے والے لوگوں کے اندر کسی اور شخص کا یک طرفہ طور پر احترام کم ہو جائے، اور نیت یہ ہو کہ اس کو نقصان پہنچانا ہے، لیکن اگر بغیر نیت کے بھی ایسا فعل کیا جائے اور نقصان پہنچ جائے تو وہ بھی غیبت ہے۔ جہاں تک نیتوں کا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ نیت کیا تھی، کیونکہ انسان نیت پر نظر نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے اگرچہ اعلیٰ تعریف غیبت کی یہی ہے کہ کوئی انسان اس نیت سے کسی کے غیبت میں، اس کی غیر حاضری میں اس کا ایسا ذکر کرے جس کے نتیجے میں سننے والوں کے دلوں میں اس کا احترام کم ہو جائے اور اس کو موقع نہ ہو دفاع کا، اس کو نقصان پہنچ جائے لیکن اس کو علم نہ ہو کہ مجھے نقصان پہنچ گیا ہے، یہ غیبت ہے۔ اسی لیے ایک موقع پر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کی غیر حاضری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ایسی بات کی جو اس کے متعلق، اس کی ایک کمزوری سے متعلق ایک امر واقعہ کا بیان تھا، تو اس حکمت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں محدثین مشکل میں پڑ گئے۔ وہ حیران تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ غیبت کر دی، اور اس کی بڑی بڑی تشریحیں کرنے لگے۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ اس موقع پر جو بات ہوئی اس کا تعلق اس شخص کی عزت کو یک طرفہ نقصان پہنچانے سے نہیں تھا، نہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نیت تھی، نہ حضرت عائشہ کا اس سے کوئی ایسا تعلق تھا
کہ اس کا مقام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں گرنے کے نتیجے میں کوئی نقصان پہنچے۔ باہر کے دوست جو خطبہ سن رہے ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ نماز سے پہلے تک مسجد میں آ جائیں تاکہ بارش سے بچ سکیں۔ جو دوست خوشی سے بارش میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ بے شک بیٹھے رہیں۔ یہاں اتنی گنجائش ہے کہ اگر 15-20 احباب اندر تشریف لے آئیں تو آ سکتے ہیں۔ دوست آگے تشریف لیں، آگے قریب آ جائیں، قریب آ جائیں، اور قریب آ جائیں، اور قریب آ جائیں۔ جو دوست باہر سے اندر تشریف لانا چاہیں آ جائیں۔ یہاں خدا کے فضل سے دلوں میں بھی گنجائش ہے اور مسجد میں بھی کافی گنجائش ہے ابھی۔ اور شکر جائیں، یہاں قریب آ جائیں، اور یہاں بھی جگہ خالی پڑی ہیں۔ ایک پہلو اس حدیث کا ایسا ہے جو لوگوں کے زیر بحث نہیں آیا اور میرے نزدیک وہ سب سے اہم پہلو ہے۔ وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان ایک ایسی بات کسی شخص کے متعلق کسی کو بتاتا ہے کہ وہ بات حقیقت پر بھی مبنی ہوتی ہے، اس کی نیت نقصان پہنچانے کی نہیں ہوتی، بلکہ مخاطب کو نقصان سے بچانے کی نیت ہوتی ہے۔ اس کو یہ متنبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک شخص ہے جس میں یہ بات ہے، اس لیے اس سے بچو۔ اگر وہ حقیقت پر مبنی ہو اور اس نیت سے ہو، اور مزید برآں اگر ساتھ یہ نیت بھی شامل ہو کہ وہ شخص اگر اس بات کو سنے گا تو مانے گا تو نہیں لیکن اس کو تکلیف پہنچے گی، تو اس تجزیے میں یہ ہرگز غیبت نہیں بلکہ نہایت ہی پرحکمت فعل ہے۔ وہ جو حدیث زیر بحث ہے اس کے متعلق میں سمجھتا ہوں یہی اس کی سچی تشریح ہے کہ بسا اوقات جیسا کہ ہم عام روزمرہ باتوں میں معاملات میں دیکھتے ہیں، ایک شخص کے متعلق بعض باتیں ہیں جو ایک مجلس کے محدود افراد جانتے ہیں اور ان کے علم میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا۔ وہ اس شخص کے متعلق بات چلتی ہے، جب وہ اچانک اندر داخل ہوتا ہے تو سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیوں خاموش ہوتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ اس کے علم کے بغیر اس کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، بلکہ اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو اذیت نہ ہو۔ اور غیبت کے مضمون میں اذیت نہ پہنچانے کا مضمون داخل ہے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو مزید اس طرح واضح فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو کسی کی غیبت کرتا ہے، جس سے وہ غیبت کرتا ہے، اگر وہ بات اپنے تک رکھے اور آگے نہ پہنچائے تو اس غیبت کی مثال ایسی ہی ہوگی جیسے کوئی کسی کی طرف تیر پھینکے اور وہ تیر اس کو نہ لگے اور لگنے سے پہلے پہلے گر کر اس کے قدموں میں لگنے سے پہلے پہلے اس کے قدموں میں گر جائے۔ فرمایا وہ شخص جو غیبت کو سن کر آگے اس شخص تک پہنچاتا ہے جس کے متعلق بات کی گئی تھی، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ پاس کھڑا ہو جب وہ تیر قدموں میں گرا ہو، قدموں سے اٹھائے اور اس کے سینے میں گھونپ دے۔ تو دیکھیں کتنی عظیم الشان پرحکمت تعریف ہے غیبت کی، اور غیبت سے مناہی کا فلسفہ بیان فرما دیا۔ اصل مراد یہ ہے کہ بھائی سے کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر انسان غائبانہ تکلیف اس طرح پہنچانا چاہے کہ اس کے خلاف کسی کے کان بھرے تو یہ بات اس تک پہنچے نہ پہنچے یہ غیبت بن جائے گی۔ اگر اس نیت سے نہ بھی کی ہو اور بات کسی کے خلاف کہی ہو تو جس نے سنا ہے اس کے پاس یہ امانت ہے، اس کا فرض ہے کہ اس میں خیانت نہ کرے۔ یا تو وہ اس کو ٹوکے
اور سمجھائے کہ تم نے ایک شخص کے متعلق غائبانہ بات کر دی، تمہارے لیے مناسب نہیں تھا، یا پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بات آگے پہنچانے سے احتراز کرے، کیونکہ جب اس نے بات سنی اور خاموشی اختیار کی تو وہ لازماً اس کا مؤید بن گیا۔ اس صورت میں یہ غیبت ان معنوں میں نہ رہی جن معنوں میں میں ایک حصے کی تعریف کر چکا ہوں، یعنی ایک شخص نے ایک ایسے شخص سے بات کی، کسی شخص غائب کے متعلق، جس کی اس برائی میں دونوں متفق ہیں، تو کیا نقصان ہوا اس شخص کو؟ جب دونوں متفق ہیں تو بات کہنے والے نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے کسی کو غائبانہ نقصان پہنچا، لیکن جب وہ سننے والا وہاں اتفاق کرنے کے بعد پھر تکلیف اٹھا کر دوسرے شخص تک پہنچتا ہے اور اسے وہ بات بتاتا ہے، تو اس کی مثال وہی ہے جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا، جیسے تیر کسی کی طرف چلایا گیا ہو، لگا نہ ہو، اس کے سامنے قدموں میں جا پڑے اور کوئی شخص اٹھا کے اس کے سینے میں گھونپ دے، وہ زیادہ ظالمانہ فعل ہے، کیونکہ پہلے شخص نے تو کم سے کم کچھ احتیاط کی تھی کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے، لیکن دوسرے شخص نے صفاقی سے کام لیا ہے۔ اس لیے غیبت کی اس تعریف کو پیش نظر رکھنا چاہیے، لیکن بعض دفعہ یہ معاملہ الجھ جاتا ہے جبکہ جماعتی معاملات ہوں اور نظام جماعت سے متعلق باتیں ہوں اور کوئی شخص کوئی بات کہیں کرتا ہے تو کیا اس بات کو متعلقہ عہدیدار تک نہ پہنچانا یہ مناسب ہے یا پہنچا دینا غیبت ہوگا؟ یہ ایک ایسا مضمون ہے جس پر مزید روشنی ڈالنی ضروری ہے۔ پہلے حصے سے متعلق میں جتنی روشنی ڈال چکا ہوں، جن لوگوں سے اس واقعہ کا تعلق ہے وہ بھی خطبہ سنیں گے اور وہ سمجھ چکے ہوں گے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس نصیحت سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن ایک دوسرا حصہ ہے جس کو مزید وضاحت سے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پاس بسا اوقات کئی دوست تشریف لاتے ہیں اور وہ بعض لوگوں کے خلاف بات کرتے ہیں، عموماً میں ان کو روک دیتا ہوں۔ اگر ایسی بیوی آئی ہے جو خاوند سے ناراض ہے، خاوند آیا ہے جو بیوی سے ناراض ہے، رشتہ داروں کے جھگڑے ہیں، تو میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ جہاں تک تکلیف کے اظہار کا تعلق ہے اور دعا کے لیے تحریک کرنے کا تعلق ہے، میرا دل کھلا ہے، تمہیں مجھ سے اپنے سب آزار بیان کرو، لیکن میاں بیوی کے اور رشتہ داروں کے ایسے اختلافات جو شرعی تنازع بن سکتے ہیں ان کے متعلق میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی بات کرو، کیونکہ آخری صورت میں ان تنازعات کی اپیل مجھ تک پہنچتی ہے اصولاً، اور میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں ایسے تنازع میں یک طرفہ باتیں سن لوں جن کا یک طرفہ اثر میرے دل پر قائم ہو جائے اور بعد میں اس بات کا احتمال موجود ہو کہ کسی وقت میں فیصلے کی کرسی پر بیٹھا ہوں اور وہی باتیں مجھ تک پہنچ رہی ہوں۔ ان پرانے اثرات کو مٹانا پھر آسان نہیں ہوتا، اور اگر میں یہ باتیں سنوں اور دوسرے فریق کو پھر موقع دوں تو میری ساری عمر انہی جھگڑوں کو طے کرنے میں گزر جائے گی، یعنی خلافت کا کام ہی اور کوئی نہیں رہا سوائے اس کے کہ ساس کی باتیں سنیں اور پھر بہو سے گفتگو کرے اور پھر بہو کے جوابات سنیں اور ساس تک پہنچائے، یا اختلاف کرنے والے میاں بیوی کے درمیان ایک گو بٹوین بنا رہے، یعنی ادھر سے ادھر اس کی طرح بیڈمنٹن کی چڑیا کی طرح۔ یہ تو خلافت کا کام نہیں ہے۔ بعض لوگ احتجاج کرتے رہتے ہیں، لیکن میں بھی جواباً ان کو کہتا رہتا ہوں کہ نہیں، بس میں نے نہیں سننی، دعا کی حد تک کہو، اس سے آگے نہ بڑھو۔ یہی طریق تمام امراء کو اختیار کرنا چاہیے جن کے متعلق جن کے پاس قضاء کے آخری جھگڑے پہنچنے والے ہوں، اگر ان کے پاس وقت ہے اور وہ معاملہ سلجھانے کی خاطر، نہ کہ قضاء کے نمائندے کی حیثیت سے، وہ ایک فریق کی بات سننا چاہتے ہیں، تو اگر
انہوں نے دوسرے فریق کو بین ہی موقع نہ دیا تو یہ ناانصافی ہوگی، پھر چغلی میں شریک ہونے والی بات ہوگی، اور دوسرے فریق کو بات پہنچانا یہ چغلی نہیں ہے۔ یہ معاملہ ہے جو میں وضاحت سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جن لفظوں میں کسی نے شکایت کی ہے انہی لفظوں میں وہ بات پہنچائی جائے۔ صرف یہی ایک صورت نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ جماعتی شکایات بھی مجھے بعض امراء کے خلاف بڑے بڑے سخت لفظوں میں ملتی ہیں، بعض عہدیداران دوسرے عہدیداران کے خلاف بڑے بڑے سخت لفظوں میں ملتی ہیں، اور بعض دفعہ یہ بھی مناسب نہیں ہوتا کہ اس شخص کا نام بھی لکھا جائے، لیکن جس کے خلاف شکایت ہے اس کا حق ہو گیا مجھ پر کہ میں اس کو بتاؤں کہ تمہارے خلاف یہ شکایت ہے۔ چنانچہ میں پوری احتیاط کے ساتھ پرائیویٹ سیکرٹری کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کلمے تم نے نہیں لکھنے، یہ اس کے دل کی تلخی ہے، اور اگر یہ کلمے ہم اس تک پہنچائیں گے جس تک کے متعلق اس نے بات کی ہے تو وہ فتنہ شروع ہو جائے گا، جس سے روکنے کے لیے قرآن کریم نے غیبت سے رکنے کی تعلیم دی ہے۔ لیکن انصاف کے تقاضے کی حد تک جو شکایات کی روح ہے، جو شکایات کا حقیقی مضمون ہے، وہ اس شخص تک پہنچانا ضروری ہے جس کے خلاف یک طرفہ شکایت کی گئی ہے، ورنہ یہ بھی غیبت بن جائے گی۔ بس یہ دو انتہائیں ہیں جن کے درمیان قائم رہ کر قدم اٹھانا ہی پل صراط پر سے کامیابی سے گزرنا ہے۔ جہاں ان باتوں سے لا علمی کی وجہ سے یا تقوی کی کمی کی وجہ سے لوگ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ٹھوکریں کھا جاتے ہیں، ان سے بعض دفعہ جماعت میں بہت بڑے بڑے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس مثال کو مزید واضح کر کے بتاتا ہوں۔ ایک شخص ہے جس نے جماعت کے معاملے میں غیرت کا اظہار نہیں کیا۔ ایک شخص ایک غیر ہے، مثال کے طور پر ایک مجلس میں وہ سلسلے کے متعلق بےہودہ باتیں کرتا ہے، ایک احمدی وہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک اور غیر احمدی بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک غیر احمدی اٹھ کر سلسلے کا دفاع کرتا ہے، لیکن احمدی کو توفیق نہیں ملتی۔ یہ ایک قسم کی منافقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس لفظ منافقت کو استعمال کیے بغیر اگر اس شخص کی اصلاح ممکن ہو تو کیوں نہ کی جائے، اسے کیوں نہ سمجھایا جائے۔ اس کی بجائے اگر یہ معاملہ انسان امیر تک پہنچا دے تو اس کو اس ذمہ داری کے ساتھ پہنچانا چاہیے کہ میں اس نیت سے اس وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس معاملے میں اقدام کریں، اور اس سے پوچھیں یا اس کو سمجھائیں، تو یہ بھی غیبت نہیں ہے، یہ ایک فرض ہے جو پورا کرنا ضروری تھا۔ لیکن اگر امیر وہاں ہاں میں ہاں ملا کر بیٹھ جائے اور دونوں اپنی طرف سے یہ فتویٰ صادر کر کے مطمئن ہو جائیں کہ ہاں یہ منافقت ہے، تو یہ غیبت بن جائے گی، اور اس غیبت میں دونوں شریک ہوں گے، امیر بھی شریک ہوگا اور پہنچانے والا بھی شریک ہوگا۔ یہ ایک بہت تکلیف دہ چیز ہے جو آئندہ خطرناک نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کہنے والے کی نیت کیا تھی، اور یہاں وہ نیتوں کا گہرا مضمون ہے جس کے متعلق میں روشنی ڈال رہا ہوں کہ نیتوں کی جڑیں بعض دفعہ اتنی گہری ہوتی ہیں کہ انسان خود واقف نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ بڑی مشقت اور محنت سے اس بات کی عادت ڈالے کہ سب سے زیادہ تنقید اپنے نفس پر کیا کرے، اور سب سے زیادہ تنقید اپنے دل کی گہرائی سے اٹھنے والے خیالات پر کیا کرے۔ پہچان تو لیا کرے کہ وہ ہیں کیا، بعد میں ان سے بچ سکے نہ بچ سکے یہ ثانوی معاملہ ہے۔ اگر بعد میں ان سے نہ بھی بچ سکے تو اس کا کم نقصان دوسروں کو پہنچے گا اگر وہ پہچانتا ہو کہ یہ ہے کیا تھی، یہ چیز ہے کیا تھی۔ اور یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں، میرے سامنے بہت سے ایسے معاملات ہیں، ان پر میں چسپاں کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ بالکل حقیقت ہے کہ ایک ایسا شخص جو اپنے نفس کی کمزوریوں سے آگاہ ہو، اگر وہ بعض کمزوریوں سے نہ بھی بچ سکے، اس کا جماعتوں کو نقصان نہیں ہوا کرتا،
الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ وہ شریر النفس ہو، اس کی ذات کو نقصان پہنچتا ہے، اور چونکہ وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ بسا اوقات اس کو معاف بھی فرما دیتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ لیکن جو شخص واقف ہی نہیں ہے کہ میرے دل میں یہ بات کیوں اٹھی اور ایک اقدام میں نے کیوں کیا، وہ بعض دفعہ اپنی ہلاکت کا بھی موجب بن جاتا ہے اور بعض دفعہ دوسروں کی ہلاکت کا موجب بھی بن جاتا ہے۔ اب یہ جو چھوٹی سی مثال ہے، بظاہر کتنی معصوم سی بات ہے کہ ایک شخص نے ایک احمدی کی دینی بے غیرتی کا علم پا کر امیر سے اس کے متعلق بات کی اور شکوہ کیا، اور دونوں اس بات میں شریک ہو کر خاموش ہو گئے۔ اب وہ کیوں ایسا ہوا؟ اصل بات یہ ہے، اگر وہ اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھیں تو ان دونوں نے کچھ نہ کچھ لطف اس بات کا اٹھایا کہ وہ تو کمزور ہے لیکن ہم نہیں ہیں، وہ تو دینی لحاظ سے بے غیرت ہے مگر ہم نہیں ہیں، ہم اس چیز کو نفرت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اور بتانے والے نے بھی اگر اس نیت سے بتایا ہوتا کہ اس کی اصلاح ہو تو ساتھ درخواست کرنی چاہیے تھی کہ امیر صاحب میری آپ سے درخواست ہے کہ حکمت کے ساتھ، معاملہ فہمی کے ساتھ اس شخص کی اصلاح فرمائیں۔ لیکن یہ نہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس کا چسکا پورا کیا ہے اور اپنے دل میں مطمئن ہو گیا کہ الحمدللہ میں نے اپنی اچھی اعلیٰ غیرت کا اظہار کر دیا۔ اب ایسا شخص عام دنیا کے حالات میں متقی بھی ہو سکتا ہے اور ہوتے ہیں، اور قربانیوں کے اعلیٰ معیار پر بھی قائم ہوتے ہیں، صاف گو سچائی پر قائم، لیکن یہ بہت سی باریک راہیں ہیں جن راہوں کے اوپر پوری روشنی نہیں پڑ رہی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ ربنا اتمم لنا نورنا، یہ دعا کرتے رہو ہمیشہ کہ اے خدا ہمارا نور مکمل کرتا چلا جا، کیونکہ تقوی کی عام راہیں تو روشن ہیں، ان پر غلط قدم وہی اٹھاتا ہے جو غیر متقی اور شریر اور عمدن گناہ کرنے والا ہو۔ لیکن جو باریک راہیں ہیں وہاں بعض دفعہ روشنی کی کمی کی وجہ سے، لا علمی کے نتیجے میں انسان غیر متقیانہ بات کر جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ میں نے کی ہے۔ چنانچہ جو مثال میں دے رہا ہوں اس میں بیان یہی بات ہے۔ میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا، خدا کے فضل سے دین کے معاملے میں بڑی غیرت دکھانے والے، تقوی کے اعلیٰ مقام پر فائز، یعنی کھلے کھلے تقوی کے اعلیٰ مقام پر فائز، نمازی، پرہیزگار، دعا گو، سلسلے کی خاطر مالی قربانی کرنے والے اور اپنا وقت دینے والے، لیکن ایک چھوٹی سی بات میں اپنی لا علمی میں یا روشنی کی کمی کی وجہ سے ٹھوکر کھا گئے۔ اب یہ بات ایک ٹائم بم کے طور پر وہاں پڑی رہ گئی، یعنی ایسے آتش فشاں مادے کے طور پر جس کی آتش فشانی کیفیت موجود ہے اگرچہ وہ پھٹا نہیں۔ بعد ازاں ان دونوں کا کسی معاملے میں اختلاف ہو جاتا ہے، امیر کا اور اس کا کسی معاملے میں، خواہ وہ جماعتی ہو یا ذاتی ہو، اختلاف ہو سکتا ہے، اور وہ جو پرانا ٹائم بم امیر صاحب کے دل میں محفوظ تھا، اس کی یاد میں محفوظ تھا، وہ اس شخص تک پہنچا دیتے ہیں جس شخص کے متعلق یہ بات ہوئی تھی۔ اب ایسے موقع پر اس امیر کی مثال بیان ہی وہی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ تیر چلایا تھا، جس پر چلایا تھا اس کے قدموں میں آ گرا اور اس کو نقصان نہیں پہنچا، اور کسی پاس کھڑے ہوئے آدمی نے وہ تیر اٹھایا اور اس کے سینے میں گھونپ دیا، اور اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو گیا، بہت سخت اشتعال پیدا ہوا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آغاز کس بات سے ہوا تھا۔ جس بات کا آغاز تقوی سے ہوا ہو اس کے نتیجے میں یہ بدیاں نہیں پیدا ہوا کرتی۔ اس لیے یہ بحث فضول ہے کہ کس کا قصور ہے اور کس کا نہیں ہے۔ ایسے معاملات میں دونوں کا قصور ہے، جس نے بات کی اور اس وقت کھول کر یہ بیان نہیں کیا کہ میری نیت یہ ہے، اور یا اس بات بیان کرنے سے پہلے خود اس صاحب تک پہنچ کر یہ بیان نہیں کیا کہ یہ مجھ تک بات پہنچی ہے، مجھے صدمہ پہنچا ہے، مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی۔ تو ان دونوں صورتوں میں وہ اپنے فرض کو صحیح ادا نہیں کر سکا، اور اس نے
ایک فتنے کا خطرہ مول لے لیا، اور چونکہ امیر نے بھی تقوی سے کام نہیں لیا، اور جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد تھا، اس کی واضح خلاف ورزی کی، اس کے نتیجے میں یہ زخم ضرور پہنچنا تھا اور ایک فتنہ پیدا ہونا تھا جو مقدر تھا ان حالات میں، اس کو پھر ٹالا نہیں جا سکتا۔ لیکن جب یہ باتیں ہو جائیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی ایسا مضمون ہے جس کے متعلق جماعت کو خوب کھول کر بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تو فرمایا ہے کہ یک طرفہ بات سن کر کسی وقت اس کو دوسرے تک پہنچانے والے کی مثال ایسی ہے جیسے تیر اٹھا کر سینے میں گھونپ دینے والے کی ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اس کے نتیجے میں اس شخص کو کیا کرنا چاہیے جس کو تیر مارا گیا ہو۔ اس لیے یہ وہ پہلو ہے جس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جہاں روشنی پڑتی ہے، ان معاملات کو پیش نظر رکھ کر آپ کو نصیحت کروں۔ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو اپنے متعلق کسی کی مخالفانہ بات پہنچے وہ بھڑک اٹھے اور جوابی کارروائی اس طرح کرے کہ وہ بات جو ابھی تک یک طرفہ ایذا رسانی کی حد تک ہے وہ دو طرفہ جنگ میں تبدیل ہو جائے۔ عفو کس بلا کا نام ہے؟ عفو اسی کو کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنے بھائی سے دکھ اٹھائے اور خاموش رہے اور صبر کرے۔ تو اگر انسان ایک خلق میں نقصان اٹھا بیٹھا ہے اور اس خلق کے اعلیٰ تقاضوں کو پورا نہیں کر سکا، تو خدا تعالیٰ نے مومن کو اور بھی صفات عطا فرمائی ہیں، دوسری صفات اس کی حفاظت فرما دیتی ہیں، اور کئی قسم کی مشکلات اور مصیبتوں سے وہ بچ سکتا ہے۔ اس لیے مومن ایک طرف سے حفاظت نہیں دیا گیا، ہر طرف سے حفاظت دیا گیا ہے۔ جب تک ساری دیواریں نہ ٹوٹیں اس وقت تک مومنوں کی جماعت میں فتنہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ بس میری یہ نصیحت ہے اس شخص کو اور ساری جماعت کو جو اس قسم کے معاملات میں خدا نخواستہ کبھی ملوث ہو، کہ ایسے موقع پر سب سے پہلا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ انسان درگزر سے کام لے، اور بجائے اس کے کہ بھڑک اٹھے اور اس شخص کو گالیاں دے اور پھر وہ امیر کو سے باتیں کرے اور امیر اور اس کے درمیان پھر تو میں ہو، اور اچھی بھلی سنجیدہ جماعت جو عام دنیا کے حالات میں متقی پرہیزگاروں کی جماعت ہے، خدا کی راہ میں خدمت کرنے والوں کی جماعت ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح یا گھٹیا عورتوں کی طرح آپس میں لڑنے لگے۔ اس کی بجائے اور بھی راہیں ہیں جو اگر اختیار کی جاتی تو معاملہ سلجھ سکتا تھا۔ جس شخص نے یہ بات سنی تھی اس کا اول تو یہ فرض تھا، اگر وہ خود متقی تھا، کہ امیر کو کہے کہ جناب آپ مجھے یہ بات کیوں پہنچا رہے ہیں؟ کب آپ نے سنی تھی؟ 6 مہینے ہو چکے ہیں، اس وقت تک آپ اس کو دل میں پالتے رہے ہیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ کیوں مجھے بتایا جا رہا ہے۔ اگر الٹ کر وہ یہ بات کہتا امیر کو تو یہ فتنہ امیر پر الٹتا اور وہ اپنی غلطی کا ذمہ دار ہوتا اور اس کو خود اپنا دفاع کرنا پڑتا۔ لیکن سننے والے نے اس بات کو اس طرح سنا کہ اب موجودہ حالات میں یہ امیر مجھ سے زیادہ تعلق رکھتا ہے بنسبت اس شخص کے، اور اب ایک تعلقات کے نئے دائرے یہاں پیدا ہوں گے۔ وہ شخص جو پہلے امیر کے قریب تھا اب امیر سے دور ہو جائے گا، اب میں امیر کے دائیں طرف آ گیا ہوں، اور اس وجہ سے میں روشنی میں ہوں اور فلاں شخص اب اندھیرے میں ہے، اب ہم دونوں مل کر اس کو سیدھا کریں گے اور اس کو اپنے ٹکانے لگائیں گے۔ یہ باتیں ان الفاظ میں اس کے دل میں پیدا ہوں یا نہ ہوں، جب وہ یہ یک طرفہ بات سن کر مشتعل ہو کر اس دوست کے گھر پہنچتا ہے جس کے ساتھ اس کی بیوی کے ساتھ تعلقات، جن کے بچے آپس میں پیار محبت کے رشتے رکھنے والے، اور جا کے ان پر برس پڑتا ہے اور کہتا ہے تم کون خبیث ہو جو ایسی باتیں کرو، تم منافق ہو گئے، تمہارے فلاں منافق ہوں گے، میں کہاں سے منافق آ گیا؟ اور یہ بات بھی نہیں سمجھتا
کہ اس نے جو حرکت کی تھی وہ تھی منافقانہ. منافقت کو منافقت اس طرح قرار دینا جس کے نتیجے میں تکلیف پہنچے یہ جائز نہیں ہے، لیکن جس سے حرکت ہو اس کو کچھ شرمندگی تو ضرور ہونی چاہیے. ایک دوسرا رد عمل اس کے اندر یہ پیدا ہونا چاہیے تھا کہ جو بات بیان کی ہے اس نے، اگرچہ اس کا طریق درست نہیں ہے، اس طرح کرنی نہیں چاہیے تھی، مگر غلطی مجھ سے ہو گئی ہے اور مجھے دینی غیرت دکھانی چاہیے تھی. اس کو چاہیے تھا کہ وہ ان تک پہنچتا اور اگر کوئی جواز تھا تو یہ بیان کرتا، اگر کوئی جواز نہیں تھا تو تسلیم کرتا کہ مجھ سے غلطی ضرور ہوئی ہے، مگر مجھے آپ سے بھی توقع نہیں تھی کہ مجھ پر تو منافقت کا الزام لگا رہے ہیں اور آپ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کو پشت پھینک رہے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کہ کیا حرکت کر رہے ہیں. ایک ایسے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں جو آپ کے لیے مردہ تھا، دفاع نہیں کر سکتا تھا. اور لطف کی یا تکلیف کی بات یہ ہے کہ اب یہ سے طرفہ لڑائی شروع ہوئی ہے اور ہر ایک دوسرے کو یہ تانا دے رہا ہے کہ تم مردہ بھائی کا گوشت کھانے والے، حالانکہ کچھ نہ کچھ سب نے چکھا ہے. جس نے احمدیت کے متعلق الزام تراشی سنی اور خاموش رہا اور بغیرتی کا نمونہ دکھایا، وہ بھی تو احمدیت کا گوشت کھانے والا تھا. اس کا فرض تھا کہ وہ اٹھتا یا مجلس سے اٹھ جاتا یا اٹھ کر دفاع کرتا. ایک غیر احمدی کو تو توفیق مل گئی وہاں دفاع کرنے کے لیے، اس کو نہیں ملی. اس لیے اسے نرم لفظوں میں کہا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی ہو جہاں اس کو ان باتوں کی سمجھ نہ ہو. اور امر واقعہ یہی ہے کہ وہ شخص جس کے متعلق بات کی جاتی ہے وہ ایسے ماحول کا پرورش یافتہ ہے جہاں اس کی تربیت گہری ہو نہیں سکتی تھی. اس کی یہ سعادت ہے کہ وہ اس ماحول کے باوجود احمدیت سے تعلق رکھتا ہے. اس میں اور بھی کمزوریاں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بعض اور بھی اعتراض کرتا ہے، بعض چندوں پر اعتراض کر دیتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے. تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے شخص کو سنبھالنے کی کوشش کی جائے، اس سے حسن سلوک کیا جائے، اس کی پردہ پوشی کی جائے، اس کی دل آزاریوں کو بھی برداشت کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ وہ سنبھل جائے اور دن بدن بہتر احمدی ہوتا چلا جائے. اس لیے اس پس منظر میں اس پر یہ سخت الفاظ تو صادق نہیں آتے کہ وہ منافق ہے اور وہ بغیرت ہے، مگر میں نے جو الفاظ کہے ہیں یہ ان معنوں میں کہ وہ لوگ جو تربیت یافتہ ہیں، جن کو بچپن سے احمدیت کی روایات کا علم ہے، جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور کردار کا علم ہے، وہ اگر ایسی بات کریں تو ان کے لیے یقیناً یہ منافقت یا بعض دفعہ غداری بھی کہا جا سکتا ہے اور دین سے بغیرتی بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان تینوں میں سے کسی چیز کے مرتکب ہوئے ہیں. تو بہرحال وہاں ان باتوں کو ملحوظ نہ رکھنا، ایک کمزور آدمی کی کمزوری کو سمجھتے ہوئے اس کی اصلاح کی کوشش نہ کرنا اور اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو فتنوں کا موجب بنا لینا ایک جماعتی خودکشی کی مترادف ہے اور ایک دوسرے کے روحانی قتل کے مترادف ہے. چھوٹی سی جماعت ہو، اس میں ایسی ناپاک فضا پیدا ہو جائے اور چھوٹے چھوٹے معاملات اس قسم کے جھگڑوں تک پہنچ جائیں جہاں انفرادی طور پر ہر شخص خدا کے فضل سے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، شریعت کے تمام تقاضے پورے کرنے والا ہو. یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ انسان ہر وقت خطرے میں ہے، کوئی امن کی حالت میں نہیں ہے. صرف خدا کا فضل ہے جو انسان کے اوپر امن کا سایہ کیے رکھے تو انسان بچ سکتا ہے. اور جیسا کہ قرآن کریم نے ہمیں متنبہ فرمایا تھا، وہاں یہ نہیں فرمایا کہ کمزوروں کو شیطان چھپ کر کمزوروں کی گھات میں بیٹھتا ہے اور مومنوں تم اس سے بالکل بری ہو، بلکہ تمام ابنائے آدم کو مخاطب کیا ہے اور متنبہ فرمایا ہے کہ دیکھو شیطان پہلے بھی تمہارے ماں باپ پر چھپ کر حملے کر چکا ہے، تم پر پھر بھی چھپ کے حملے کر سکتا ہے اور ضرور کرے گا. اس لیے شیطان کا چھپ کر حملہ کرنا سب پر عام ہے اور اس میں نیک و بد، چھوٹا بڑا سب برابر کے شریک ہیں.
ایک وعدہ ہے قرآن کریم کا، اور وہ یہ ہے کہ جو میرے بندے ہوں گے ان پر شیطان جو چاہے کرے غلبہ نہیں پا سکے گا۔ میں جماعت سے توقع رکھتا ہوں کہ ان بندوں میں شامل ہوں، عہدے دار ہوں یا غیر عہدے دار ہوں، وہ شیطان کے حملوں سے تو نہیں بچ سکتے، لیکن فراست سے، اگر مومن کی فراست سے کام لیں تو شیطان کو اس کی کمین گاہوں میں دیکھ ضرور سکتے ہیں، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کے متعلق اس توقع کا بھی اظہار فرمایا ہے کہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے، اس کی فراست سے ڈرو۔ تو وہی لوگ ہیں جو خدا کے نور سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جن پر کوئی پہلو دنیا کے معاملات کا اوجھل نہیں رہتا، کوئی جگہ ان کی اندھیرے میں نہیں رہتی اور اس پر روشنی پڑتی رہتی ہے۔ قرآن کریم نے اسی لیے ہمیں نصیحت فرمائی کہ اس معاملے میں خدا سے مدد چاہا کرو۔ مومن ہوتے ہوئے بھی خطرہ ہے کہ تم بعض اندھیروں میں ٹھوکر کھا جاؤ۔ لا علمی اور جہالت کے اندھیرے بھی ہیں، تمہارے اپنے نفس کی جہالت کے اندھیرے بھی ہیں، عدم تربیت کے اندھیرے بھی ہیں، تقوی میں کمی کے اندھیرے بھی ہیں، کئی قسم کے اندھیرے ہیں جن میں ہم نے اپنی زندگی کا سفر کرنا ہے، اور خدا ہمیں متنبہ کرتا ہے کہ ان سب اندھیروں میں کہیں نہ کہیں کوئی شیطان چھپا بیٹھا ہوگا اور وہ تم پر حملہ کرے گا اور تمہیں اور تمہاری جماعت کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تم خدا کے نور سے مت دیکھنا، اور اگر تمہیں وہ نور پوری طرح میسر نہیں، اور کسی شخص کو پوری طرح میسر نہیں آ سکتا، تو ضرور دعا سے اپنے لیے مدد چاہنا۔ اگر تم یہ دعا کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے نور کو بڑھائے گا اور تمہارے ہر اندھیرے کو روشنی میں تبدیل فرما دے گا۔ یہ وہ دعا ہے جس کے متعلق پہلے بھی میں نے جماعت کو نصیحت کی تھی۔ اس معاملے کے بقیہ پہلوؤں کو اگر ضرورت ہوئی تو میں آئندہ زیر بحث لاؤں گا، ورنہ سر دست اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے۔ ہاں، ایک بات میں اس پر اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان سب باتوں کے باوجود پھر بھی ان لوگوں کو آپس میں لڑنے کا کوئی حق نہیں ہے اگر وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سچی محبت ہے، اگر وہ اس کے خلیفہ سے تعلق قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ نصیحت پہنچاتا ہوں کہ سچے ہو کر جھوٹوں کی طرح تزلل اختیار کرو۔ اگر تم اپنے سچے ہونے کی تالیاں لے کر ایک دوسرے کو جھوٹے قرار دیتے رہو گے تو انسانی نفس اتنا دھوکہ دینے والا ہے کہ سچے بھی ویسے ہی نظر آئیں گے جیسے جھوٹے نظر آئیں گے، اور جھوٹے اور سچے میں تفریق ان جھگڑوں کے ذریعے ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر تم توقع رکھو گے کہ نظام جماعت تمہاری آنکھوں سے تمہارے معاملات کو دیکھے، اور اگر امیر اس نظر سے نہ دیکھے تو تمہیں امیر جھوٹا نظر آئے گا۔ یہ ایک لامتناہی فتنوں کا سلسلہ ہے جو کبھی بند ہونے میں نہیں آئے گا۔ اس لیے ایک ہی نسخہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ سچے ہو کر جھوٹوں کی طرح تزلل اختیار کرو۔ تم میں سے وہ جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ سچا اور بری ذمہ سمجھتا ہے، اس کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس آواز کو سن کر وہ پہل کرے اور اپنے بھائی کے جا کے دروازہ کھٹکھٹائے اور اس سے معافی مانگے اور اس سے کہے کہ میرے نفس نے جو کچھ بھی سمجھا ہے میں اس کو نظر انداز کرتا ہوں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آواز کو اپنے نفس کی آواز بنا رہا ہوں۔ اس لیے اس آواز کی پیروی میں تم سے اس طرح معافی مانگتا ہوں گویا سارا قصور میرا تھا۔ اگر وہ یہ طریقہ اختیار کریں تو یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے مٹ سکتا ہے، اور جو اس کے بد اثرات ہیں خدا تعالیٰ کی تقدیر ان کو اس طرح مٹا دے گی جیسے ان کا وجود ہی کوئی نہیں تھا۔ ایک نئی جماعت اور ایک نئی زندہ رہنے والی اور ہمیشہ زندہ رہنے والی جماعت اس جماعت سے نکلے گی۔ لیکن اگر وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں اسی طرح الجھے رہے اور اپنی سچائی کی تالیاں بیان کرتے رہے تو نہ صرف وہ تباہ ہوں گے بلکہ ان کے ارد گرد سارا ماحول تباہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگ جو ابھی ملوث نہیں ہوئے، کوئی ایک کے ساتھ ملوث ہو جائے گا، کوئی دوسرے کے ساتھ ملوث ہو جائے گا، اور پھر وہ امیر کو بھی ملوث کریں گے، ملک کے امیر کو، اور پھر مجھے شکایتیں لکھیں گے کہ اس ملک کے امیر نے بھی تقوی سے کام نہیں لیا، یہ دلائل ہمارے تھے، وہ دلائل ان کے تھے، اس نے ان کی باتیں سن لی اور ہماری نہیں سنی۔
میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے احمدی ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ جیسا کہ میں نے بیان کیا عام حالات میں متقی ہیں اور ان کی میرے دل میں بہت جگہ ہے، اور بعض متقی نہ بھی ہوں تو میں ان سے آہستہ آہستہ تقوی کی توقع رکھتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ رفتہ رفتہ روبہ اصلاح ہیں، اور ان کی بعض خوبیوں کی وجہ سے بھی ان سے گہرا تعلق رکھتا ہوں۔ یہ لوگ جب آپس میں لڑ پڑیں، اس قسم کے لوگ، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے دل میں تینوں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عملاً میرے دل کو پھاڑتے ہیں۔ کیسی میری بے اختیاری کی حالت ہوتی ہے، کیسی میری تکلیف کی حالت ہوتی ہے کہ دل کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے نفرت کرتا ہے اور اس کو دھکیل رہا ہوتا ہے، سوائے اس کے میں کچھ نہیں کر سکتا کہ بالآخر تینوں کو اس دل سے باہر نکال پھینکوں۔ اگر وہ اس پر آمادہ ہیں تو پھر جو چاہے کرتے پھریں، لیکن اگر وہ میرے دلوں میں اپنی جگہ وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ مجھ سے محبت رکھتے ہوئے میرے دل کے ٹکڑے کریں اور اس کو پھاڑنے کی کوشش کریں۔ اس لیے نہ صرف یہ کہ آپ نصیحت پکڑیں، اپنے ماحول کو سنبھالیں، ورنہ لازماً اچھی جماعت اور ہونے کے باوجود یہ جماعت ہمیشہ کے لیے تنزل کا شکار ہو جائے گی، اور یہ فتنہ ارد گرد پھیل کر مزید جماعت کے ٹکڑے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان فتنوں سے بچیں۔ اب یہ چھوٹی سی مثال غیبت کی تھی، دیکھیں کہاں سے بات نکلی، کہاں تک پہنچی۔ اب آپ کو علم ہوگا کہ قرآن کریم نے کیوں اس جلال اور شان کے ساتھ آپ کو مترب میں فرمایا تھا کہ ہرگز غیبت میں مبتلا نہ ہونا، یہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے والی بات ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر ما كان محمد